اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی محمد، حیدری، یا علی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ظہور امام زمان بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بیماروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، حاجات کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ما شاء اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرات ماہ مبارک رمضان ہے اور جس سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا تھا اور سلسلے کی آج ہماری دوسری تقریر جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ شہزادی عالم سلام اللہ علیہ ہمارے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اس سال ماہ مبارک رمضان میں جس سبجیکٹ کا انتخاب کیا ہے، جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، تاریخ عصمت اور سیرت معصومین، اور موضوعات خاصہ میں سے بہت ہی خاص موضوع اور صاحبان ایمان کے لیے فرش اعضا کی طرف سے نایاب تحفہ۔ میرے ساتھ ہیں میرے احباب، آہستہ آہستہ مومنین جمع ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ مجلس جو ہے وہ ایک معیار کے ساتھ ہوگی تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو رزق معرفت اور رزق علم میں اضافہ ہو سکے۔ بہت ہی خاص سبجیکٹ ہے تاریخ عصمت اور سیرت معصومین، اور اسی کے سلسلے میں اس سال ہم ازواج ائمہ اور امہات المعصومین کے سلسلے میں بھی کچھ اپنے سبجیکٹ کو پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے آج کی اس دوسری تقریر میں مجھے ہمارے چوتھے امام حضرت سید سجاد کی کچھ سیرت کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اجازت ہے سرکار، میرے ساتھ رہیے گا اور جتنی دیر مخاطب ہوں مصبور ہاں کرتے رہیے، بس اتنا کافی ہے تاکہ احساس رہے کہ آپ جاگ کر میرے بیان کو سماعت فرما رہے ہیں۔ دیکھیے بغیر کسی تمہید کے ہمارے چوتھے امام ہیں، نام ہے علی ابن الحسین، اپنے زمانے کے علی، ایک شاہراہ سے گزر رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، وہاں پر ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اس راستے پہ کھڑے ہیں اور امام نے اس راستے پر درختوں کو لگا رکھا ہے۔ یہ جو آج آواز اٹھ رہی ہے ماڈرن ورلڈ میں، مغربی ممالک میں کہ درخت لگاؤ، درختوں کو بچاؤ، یہ آج سے 1400 برس پہلے پوری شاہراہ کے اوپر آپ کے چوتھے امام نے ٹریز اور درختوں کو لگایا۔ باقاعدہ سے غلام موجود ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ درختوں کو پانی دینا اور ان کی حفاظت کرنا۔ امام کا وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ بچے اور نوجوان، اور جو ہماری فطرت ہے، جو ہماری عادت ہے کہ درختوں کے پتوں کو توڑنا اور مسلنا اور زمین پہ پھینک دینا۔ امام نے جیسے ہی دیکھا یہ منظر، قریب گئے اور اس طریقے سے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ مگر اس کے بعد آپ جذبہ دیکھیں گے، محبت، اخلاق، انکساری اور تواضع آپ دیکھیں گے۔ نہ امام نے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ امام نے گھوڑا اٹھایا، ان نوجوانوں کو قریب بلایا اور قریب بلا کے ایک جملہ کہا کہ دیکھو بچوں، دیکھو نوجوانوں،
بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے کبھی بھی درختوں کے پتوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ بھائی سیرت اگر سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ، درختوں کے پتوں کو، ان کے لیوز کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا، بغیر پرپس، بغیر سبب کے کبھی درختوں کے پتوں کو نہیں توڑنا۔ اب جب امام نے اس طریقے سے گفتگو کی، جو نوجوان تھے انہوں نے سر اٹھا کے اس طریقے سے امام کو دیکھا کہ اب تک تو یہ اللہ کی توحید کو پیش کرتے تھے، اپنے جد کی رسالت کو پیش کرتے تھے، اب درختوں کے پتوں پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ سر اٹھا کے دیکھا، تب جملہ سنیے، ہزاروں عارفوں کے مقولے قربان ہو جائیں امام کے اس ایک جملے پر۔ سر اٹھا کے مسکرا کے کہتے ہیں دیکھو اس کا سبب یہ ہے کہ ہر درخت اپنے پتے کے ذریعے، اپنی پتی کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی تسبیح کرتا ہے۔ کہا ہے آپ جس جگہ پہ آپ بیٹھے، اس سے بہتر کوئی سبجیکٹ نہیں۔ ہر درخت اپنے پتوں کے ذریعے، اپنے لیوز کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے خدا کی بارگاہ میں اس کی تسبیح کرتا ہے۔ اگر تم نے ایک پتے کو بغیر سبب کے توڑا تو تم نے تسبیح پڑھنے والے کو نقصان پہنچا دیا۔ کتنا سینسیٹیو ہے آپ کا مذہب، کتنا ڈیلیکیٹ، کتنا نازک ہے آپ کا مذہب۔ اب جو انہوں نے اٹھا کے بچوں نے سر دیکھا کہ امام کیا ارشاد فرما رہے، تو امام نے کہا کہ بچوں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اس کی تسبیح کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد۔ یہ دیکھا امام کی سیرت ہے، دیکھیں تاریخ عصمت اور سیرت معصومین، ذرا سے دیکھتے چلیں۔ امام درختوں کے حقوق پہ گفتگو کر رہے ہیں، زمینوں کے حقوق پہ گفتگو کر رہے ہیں، پتھروں کے حقوق، نباتات، جمادات، انسان، حیوان۔ امام نے بتا دیا کہ وہ اسلام جو ایک درخت کے پتے کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کسی انسان کے حق کو اگر پامال کر دیا جائے تو مذہب کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اب یہاں نوجوان بیٹھے، یہ جائیے اور جانے کے بعد اپنے گھر میں مشاہدہ کیجئے، میرے ساتھ رہیے گا۔ کسی نوجوان سے، بچے سے جو طفل مکتب ہو، ینگسٹ بچہ ہو ابھی کمیونٹی کا، اس کو اٹھا کے پوچھئے کہ who is علی ابن الحسین؟ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سیکنڈ لگے اسے ریپیٹ کرنے میں کہ پہلے علی تھے، دوسرے حسن، تیسرے حسین، تو علی ابن الحسین یہ میرے چوتھے امام ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وقت لگے، اسے کاؤنٹ کرنا پڑے، لیکن میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، آپ اس بچے سے جا کے پوچھئے کہ یہ بتاؤ who is زین العابدین؟ زین العابدین کون ہے؟ وہ کاؤنٹ نہیں کرے گا، وہ ریپیٹ نہیں کرے گا، وہ فہرست کو یاد نہیں کرے گا، برجستہ ایکسٹمپور فی البدی کہے گا یہ تو میرا چوتھا امام ہے۔ حالانکہ انہیں کیا چاہیے تھا؟ اصل نام کیا ہے؟ علی ابن الحسین۔ بھائی چوتھے امام کا نام تو علی ابن الحسین، زین العابدین تو کوئی نام نہیں، یہ تو امام کی صفت ہے۔ مگر جملہ کہہ دوں، خاندان رسالت کا کردار دیکھو، ان کی صفتیں اتنی اعلیٰ ہیں جو ان کے ناموں پہ غالب آ جاتی ہیں۔ ابھی آپ کے معاشرے میں نام سے نہیں صفتوں سے پہچانے جاتے ہیں، مگر جملہ کہہ دوں جب صفت اتنی اعلیٰ ہے تو پھر نام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یا علی یا علی، قرآن کو سامنے رکھے، میرے سچ ہے بھائی، نام تو نہیں ہے زین العابدین، نام تو علی ابن الحسین ہے، مگر صفت اتنی اعلیٰ، برجستہ ایکسٹمپور فی البدی۔ آپ کے بچے نے کہا یہ تو میرے چوتھے امام ہیں۔ اب اگر سوال کیا جائے، بیک گراؤنڈ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا کہ یہ جو زین العابدین ہے یہ کون سی صفت ہے؟ چونکہ ماہ مبارک رمضان کی نسبت کا خیال بھی رکھنا ہے۔ بھائی محرم کا عشرہ اس کی اپنی نوعیت ہے، رمضان کا عشرہ اس کی اپنی کیفیت ہے، فضائل کی منزلت سے بھی گزرنا ہے اور مجھے جسے کہتے ہیں سیرت کی منزلت سے بھی گزرنا ہے۔ یہ زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ جملہ سنو گے، جو اس خاندان میں آتا ہے وہ کسی کی زینت بن کے آتا ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ ہمارے لیے تم بھی باعث زینت بننا۔ دیکھو ہم میں جو آتا ہے، کوئی اپنے باپ کی زینت ہوتا ہے، کہاں ہے یہاں؟ کوئی قرآن کی زینت ہوتا ہے، کوئی فرش کی زینت ہوتا ہے، کوئی عرش کی زینت ہوتا ہے، کوئی ممبر کی زینت ہوتا ہے، اور کوئی عبادت کرنے والوں کی زینت ہوتا ہے۔ جتنے ہیں سب زینت۔ وہ واقعہ یاد ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا
کہ میں تیرے اس عبادت کرنے والے کا امتحان لینا چاہتا ہوں. کئی ہزار مرتبہ سنا ہوگا, بالکل نیا اینگل لے کے جائیے گا, اور جو اہل ادب بیٹھے ہیں ان کے ذوق میں اضافہ ہوگا. اللہ نے کہا جاؤ جا کے امتحان لے لو. اب مسلح عبادت پہ کون ہے, میں تقابل نہیں کروں گا, کون؟ آپ کا چوتھا امام. کیا کہیں گے آپ اسے؟ اہل ادب بیٹھے قرب الہی کی منزلت میں ہے, اللہ سے راز و نیاز ہو رہا ہے. یہ آیا اژدہا بن کے مسلح پر. آپ نے جملہ ضائع کر دیا, میں نے سانپ نہیں کہا. کہاں ہے آپ؟ نہیں پہنچے. تاریخ خطابت کا بڑا سر جملہ ہے, میں نے سانپ نہیں کہا, اژدہا کہا ہے. اژدہا, یہاں سانپ نہیں آیا ہے, یہ اژدہا بن کے آیا. اور اس نے امام کے انگوٹھے کو چبانے کی ناکام کوشش کی. یہ کوئی ہمارا رام کا انگوٹھا کوئی ہے؟ کہاں آیا؟ چبانے کی ناکام کوشش کی. چبا نہیں سکتا تھا, نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. جب بہت دیر ہو گئی, یہ تھک گیا, یہ ہار گیا, یہ مسجد سے جانے لگا, تو اس نے دروازے پہ کھڑے ہوئے ایک جملہ کہا, سید سجاد تم جیتے میں ہارا. کہاں آیا؟ دیکھیے یہ جو آپ نماز ہوتی ہے, نماز کے بعد آپ کرتے ہیں مصافہ, اس کا جہاں بہت سے ثواب ہے, یہ ہے اعلان فتح. کہا کہ ہم گھر سے نکلے تو شیطان نے روکا, بستر پہ سو رہے تھے حالت روزے میں, اٹھنا چاہا تو شیطان نے روکا, پارکنگ روڈ پہ آئے تو کچھ لوگوں نے روک دیا کہ اندر جا کے کیا کرو گے, شیطان نے روکا. مگر میں آیا, میں نے نماز پڑھی, اب مصافہ کرا, چوڑا ہو کے کہتا ہے شیطان ہارا میں جیتا. مگر جملہ کہہ دوں, یہ آپ کہتے ہیں ہم جیتے وہ ہارا. اس نے کبھی نہیں کہا کہ تم جیتے میں ہارا. بس ایک نماز, بس ایک سجدہ. جب سید سجاد نے زور سجدہ دکھایا تو شیطان نے بھی کہا حسین کے بیٹے تم جیتے میں ہارا. والا آپ کی جوانی کو سلامت رکھے. بھائی میرے ساتھ رہیے گا, نوجوان آگے آہستہ آہستہ. بس ایک نماز, بھائی ایک سجدہ, بھائی ایک قیام, بھائی ایک تسبیح, زور عبادت دکھایا تو وہ بھی بولا جو کبھی نہیں بولا, کہ آپ جیتے میں ہارا. اچھا یہ میں نے یہاں پہ سانپ کیوں کہا, سانپ کیوں نہیں کہا, اژدہا کیوں کہا؟ یہ قرآن پڑھیں, تفسیر کو جا کے دیکھیے. حضرت موسیٰ کھڑے ہیں کوہ طور پر, موسیٰ کھڑے کوہ طور پر, وہ بھی قرب الہی کی منزلت میں ہے. وہ بھی راز و نیاز کی منزلت ہے, وہ بھی اللہ سے کمیونیکیشن ہو رہا ہے, ڈائریکٹ ہاٹ لائن پر اللہ سے باتیں ہو رہی ہے. کہ اتنے میں اللہ نے کہا موسیٰ ذرا مڑ کے دیکھو تو صحیح. ارے کہاں ہے, مڑ کے دیکھو تو صحیح. تو کیا دیکھا, جو رسی تھی اللہ نے اسے چھوٹا سا اسنیک بنا دیا. اب میں نے سانپ کہا ہے, اژدہا نہیں. کیا ہے؟ کہا جیسے ہی دیکھا قرب الہی کی منزلت میں جیسے ہو ویسے ہو. ایک مرتبہ گھبرانے لگے تو کہا کہ نہیں قریب جاؤ, رسی کو اٹھاؤ, پھر رسی بنا دیں گے, نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ سنیے, وہ ہے فرش پر, وہ ہے کوہ طور پر. قرب الہی کی منزلت میں یہ بھی ہے, راز و نیاز کی منزلت وہ بھی ہے. درس سے آواز آ رہی ہے. اچھا سنیے, وہاں ہے سانپ, بھائی ساتھ ہے میرے احباب, یہاں ہے اژدہا. اچھا وہاں وعدہ ہے نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ ٹھنڈی دھمکی دے رہا ہے, ڈرو مت, ہاتھ لگاؤ رسی بنا دے. یہاں کوئی وعدہ نہیں ہے, یہاں کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. وہاں موسیٰ ڈر رہے ہیں, یہاں چوتھے امام ہے, قرب الہی کی منزلت میں ہے. کہاں ہے؟ یہ اس کا بیٹا ہے کہ پاؤں سے تیر نکل جائے. یہ واقعہ میں نے پڑھ کے سنا ہے. اب سنیے کہ یہاں سے میں نے واقعہ کیوں پڑھا. ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور عرفان کے شاعر ہیں. ایک ہوتا ہے شاعر, ایک ہوتا ہے عرفان کے شاعر. ان کا نام ہے قیس زنگی پوری. قیس صاحب آپ نے سنا ہوگا. ان کو کہا جاتا تھا فرزتوں کے ہند. معرفت کے عرفان کے شاعر تھے, بہت بڑے شاعر, بہت بڑے پوئٹ گزرے, فرزتوں کے ہند. انہوں نے دیکھیے کبھی بھی جب انسان شاعری کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں عبادت کا تذکرہ نہیں ہوتا, اس میں فضائل کی کوشش ہوتے ہیں. انہوں نے ایک مناجات لکھی, انہوں نے اپنے کچھ کلام لکھا, تو اس میں ایک مرتبہ انہوں نے سید سجاد کی عبادت کا تذکرہ کر دیا. مگر تذکرہ کرتے کرتے تقابل پہ پہنچ گئے. کہنے لگے ایک طرف ہے موسیٰ, آپ سنیے گا, آپ سمجھ میں آیا کیوں عبادت کا تذکرہ کیا. کہا ایک طرف ہے موسیٰ کوہ طور پر, دوسری طرف ہے فرش مسجد پہ سید سجاد, دونوں ہیں قرب الہی کی منزلت پر. یہاں شیطان کہہ رہا ہے آپ جیتے میں ہارا.
وہاں اللہ کہہ رہا ہے رسی کو اٹھاؤ نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ سنیے عجیب مسئلہ, کہتے پائے استقلال سے. بھائی مصرع دیکھیے گا, خیر صاحب لکھ رہے ہیں پائے استقلال سے ازدر کو لپٹا دیکھ کر. پائے استقلال سے ازدر کو لپٹا دیکھ کر دور سے موسیٰ ہوئے قربان زین اس پورے شعر میں سے جو لفظ دور ہے, جو لفظ دور ہے وہ سارا فلسفہ اس میں ہے. پائے استقلال سے, ساری رات آپ پڑھتے رہیے, پائے استقلال سے ازدر کو لپٹا دیکھ کر دور سے موسیٰ ہوئے. کیوں دور نہیں؟ کئی ہزار برس کا فاصلہ ہے نا, پھر وہ فرش پہ ہے, وہ کوہ طور پر ہے. کیا لکھ رہے ہیں؟ دور سے موسیٰ ہوئے قربان زین العابدین. یہ میں نے چوتھے امام کی سیرت کو پڑھا ہے, مگر میں نے فضائل کے آئینے میں پڑھا ہے, ولایت کے آئینے میں پڑھا ہے, علم کے آئینے میں پڑھا ہے. اب سمجھ میں آیا, آپ غیب سے آواز آئی. ہم نے عبادت کرنے والے بہت دیکھے, انت زین العابدین, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبادت کرنے والوں کی سیرت بن گئے. اچھا اور سنیں گے, امام کا دوسرا لقب, دوسرا خطاب کیا ہے؟ سید الساجدین. اب یہ بھی آپ نے کئی ہزار مرتبہ سنا, اس میں بھی دیکھیے فضائل میں گوشہ دیکھیے آپ, کیا ولایت ہے. آمادہ ہے سننے کے لیے؟ اجازت ہے. دیکھیے بڑا مظلوم کردار ہے چوتھے امام. یا 25 محرم اختصار کے ساتھ تذکرہ, یا 15 جمادی الاول, اور میرے خیال سے آپ کے یہاں پر 5 شعبان, یہ 2 تاریخ. اس وقت بڑے اختصار کے ساتھ 10 منٹ 15 منٹ امام کا تذکرہ, اور اس کے بعد جب لگا کے پڑھنے والا بھی دوسرے سبجیکٹ پہ پہنچ جاتا ہے. تاریخ کا مظلوم کردار. یہ تاریخ کے عصمت کو میں نے اسی لیے سلیکٹ کیا کہ ہر زمانے کا امام علی ہے. وہی لذت ملے گی جو علی کے فضائل میں ہے. یہاں جتنے ہیں سب علی, پہلا بھی علی, آخری بھی علی. ہاں یہ معاملہ الگ تھا, رسول نے کہا جتنے ہیں سب محمد, یہ نہیں کہا جتنے ہیں سب علی. اس کا راز یہ تھا کہ جن کے حالت سے ایک علی ان کے گلوں سے اتنے سارے علی کیسے بنیں گے, مگر ہے سب علی. تو آپ دیکھیں چوتھے امام کے فضائل سنیں, لذت مل رہی ہے مولا علی کے فضائل کی. اب سنیے, تو چوتھے امام مظلوم تاریخ ہے کہ بس 25 محرم 15 جمادی الاول یا 5 شعبان اختصار سے تذکرہ, مگر جو فضائل ہیں چوتھے امام کے آپ سنیے, محتاج نہیں ہے تاریخ کے. دیکھیے ساجد آپ بھی ہیں, مگر آپ کا نام جو ساجد ہے یہ آپ کی صفت نہیں ہے, نسبت کی بنیاد پر ہے. ارے کہا ہے آپ, مگر یہ جو اللہ نے ان کو سجاد کہا ہے یہ نام نہیں, یہ صفت ہے. بڑا قیامت کا جملہ تھا, آپ بھی ساجد ہیں, یہ ہے نسبت, وہ ساجد ہیں, یہ ہے صفت. مگر سنیے بہت بڑا فرق ہے, آپ ہیں ساجد, وہ ساجد نہیں ہے, وہ ہے سجاد. مجھے دیکھیے اتنا آسان پڑھ کے اگر میں چلا جاؤں تو پھر میرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے میرے آنے کا فائدہ اتنی دور سے کیا ہے؟ آپ سنیے گا, دیکھیے اللہ کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں. آپ اگر اکیلے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں واحد, اللہ بھی ایک ہے, تو کیا آپ اللہ کو واحد کہہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے. اللہ واحد نہیں ہے, اللہ ہے احد. ارے کہاں ہے آپ بھی ایک, وہ بھی ایک, مگر آپ ہے ایک, وہ ہے اکیلا. ارے کہاں ہے؟ کاش اگر یہ رمضان نہ ہوتا تو فلسفہ توحید پڑھتا, مگر سبجیکٹ چونکہ بہت خشک ہے, روزے میں آپ کو سلانا نہیں ہے. بھائی سنیے, آپ کو جگانا بھی ہے. آپ ہے واحد, وہ ہے احد, آپ ہے ایک, وہ ہے اکیلا. یہ فلسفہ توحید ہے. کیوں؟ واحد وہ اکائی ہے جو تقسیم ہو سکتی ہے, 1 سے 2, 2 سے 5, 5 سے 12, 12 سے 14, نور ایک ہی ہے, مگر اکائی قابل تقسیم ہے. اسی لیے اللہ واحد نہیں احد ہے, جو قابل تقسیم نہیں, وہ اکیلا ہے. آپ ایک ہیں,
وہ اکیلا ہے، آپ واحد ہیں، وہ احد ہے۔ ارے سر اٹھائیے نا۔ اچھا فلسفہ توحید میں قبلہ اگر کسی جگہ اللہ کے لیے لفظ واحد استعمال کرنا پڑ جائے، اگر مجبوری میں آپ کبھی لفظ واحد کہہ دیں تو شریعت کیا کہتی ہے کہ برجستہ فی البدیع ایکسٹمپور ایک لفظ کا اضافہ کر دو، وحدہ، فوراً اضافہ کر دو، وحدہ لا شریک لہ، یہ واحد ہے، ہمارے والا نہیں۔ کون سا واحد ہے؟ جس کا کوئی کمپینین نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک۔ یا تو واحد نہ کہنا اور کہنا تو لا شریک کہنا۔ آپ سمجھ میں ہیں، ساجد آپ ہیں، وہ سجاد ہے، لیکن اگر کبھی ساجد کہنا پڑ جائے تو خالی ساجد نہیں کہہ سکتے، سید الساجدین۔ تم غلام ہو، وہ سردار ہے۔ تم سجدہ کرنے والوں کی جماعت میں سے ہو، وہ سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ آپ میں ساجد، وہ ہے سید الساجدین۔ آپ سنیں گے ساجد میں اور سجاد میں فرق کیا ہے؟ آپ سنیے نا، سید الساجدین اور سجاد، یہ ساجد، فرق کیا ہے ساجد میں اور سجاد میں؟ تقابل تو ہو نہیں سکتا، مگر آپ سنیں گے ساجد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے سجدوں کے لیے پاک زمین کو تلاش کرتا پھرے، اسے کہتے ہیں ساجد۔ اور پاک زمین جس کے سجدوں کو تلاش کرتی پھرے، اسے کہتے ہیں سجاد۔ بھائی سبحان اللہ، پیچھے سے نعرہ لگنا جو لگتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بتاتے ہیں کہ پیچھے بیٹھنے کے اعتبار سے پیچھے، سماعت کے اعتبار سے آگے ہے۔ تو جب پیچھے والے اتنے آگے ہیں تو آگے والوں کو کہاں ہونا چاہیے؟ آگ کس جگہ پہ ہونا چاہیے؟ تو آپ سنیے، جو اپنے سجدوں کے لیے، یہ ہے ہم اور آپ، پاک زمین تلاش کرتے پھرے، اسے ساجد کہتے ہیں۔ اور پاک زمین جس کے سجدوں کو تلاش کرتی پھرے، اسے کہتے ہیں سجاد۔ آپ سمجھ میں آیا کہ آپ مکے میں قدم رکھ دیں تو معظمہ بن جاتا ہے، مدینے میں آئے تو منورہ بن جاتا ہے، نجف میں آئے تو اشرف بن جاتا ہے۔ زمین کربل نے کہا سجاد 11 محرم شام غریبہ ایک سجدہ کر دے تاکہ محلہ بن جائے۔ جی آپ جی، آپ سلامت رہے، آپ جی۔ سجدہ کر دو اس زمین پر، جس زمین کی کوئی تاریخ نہ تھی، ایک سجدے نے تاریخ بنا دی۔ اب اس کی خاک پہ بھی سجدہ ہوتا ہے، خالی سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ یہ خاک بھی خاک شفا بن جاتی ہے۔ حسین کے خون کے خطرے گر جائے تو خاک شفا، سجاد شام غریبہ میں سجدہ کر دے تو کربلا معلّہ۔ آپ کے جلد عرش پہ آ جائیں تو معلّہ بنتا ہے، آپ کربلا میں آئیں تو کربلا معلّہ بنتا ہے۔ یہ ہے سید سجاد۔ دیکھیں میں نے صفتیں پڑھ کے سنائی ہیں آپ کو، صفت زین العابدین سید سجاد۔ اچھا یہ بھی سن لیں، کب کہا انتا سید الساجدین؟ زین العابدین کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے، یہ بیک گراؤنڈ اکثر نہیں پڑھا جاتا۔ بھائی رمضان ہے، رمضان میں تو برداشت کر لو، تھوڑا سا معرفت اور عبادت کا تذکرہ سنیں گے، جملہ سنیں گے، کہتے ہیں شام غریبہ میں، ہم مجھے نہیں پتا کتنے سمجھیں گے، شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پہ جو سر رکھا سجدے میں اور سجدے شکر ادا کیا، اور سجدے شکر بھی ایسا کہنے لگے، جب سجدے شکر یعنی جلتے ہوئے خیمے کی راکھ پر سر رکھا تو کہنے لگے ربنا تقبل منا، پروردگار اب تو ہمارے محمد کی اس قربانی کو قبول کر لے۔ تو کہنے لگے کہ نماز شب کا وقت ہو رہا تھا، سفیدی نمودار ہو رہی تھی، سجاد سجدے سے سر اٹھا رہے تھے اور غیب سے آواز آ رہی تھی، ہم نے سجدے کرنے والے بہت دیکھے، انت سید الساجدین۔ تو سجدہ کرنے والوں کی زینت ہے، یہ سید سجاد۔ اب یہ میں نے عبادت، اب سنیے، اب بچپنا سنیں گے،
مشورہ سنیں گے؟ 2.5 یا 3 برس کا سن ہے بھائی، لے جائے تبرکن قسم خدا کی، چاہے فضیلت کے آئینے میں سنو چاہے عرفان کے آئینے میں سنو، جیسے سننا چاہتے ہیں۔ 2.5 برس کا سن ہے، بخار کا عالم ہے، جسم کانپ رہا ہے۔ کسی نے جا کے چوتھے امام سے کہا، امام حسین سے کہا کہ علی ابن الحسین بیمار ہے، بخار کا عالم ہے۔ امام قریب آئے، آپ کے دوسرے امام، امام حسین تیسرے امام، چوتھے امام کو اٹھایا، میری طرف دیکھیے گا، کہنے لگے ایسے اٹھا کے سینے سے لگایا آپ کے چوتھے امام کو، لبوں کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا علی، نام تو علی ہے نا، بیٹا علی، ہم وہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دست قدرت میں کائنات عالم کے خزانوں کی کنجیوں کو رکھا ہے۔ ایسے نہ سنیں آپ، کائنات کے عالم کے خزانوں کی کنجیاں میرے دست قدرت میں، بیٹا علی کوئی خواہش ہے؟ بخار ہے نا، بیمار ہے نا، 2.5 برس کے ہے نا، مولا حسین پوچھ رہے ہیں بیٹا کوئی خواہش، کوئی تمنا تو بیان کرو، جملہ سنو گے، باپ کی آغوش ہے بیٹا، ہزاروں عارفوں کے مقبولے قربان چوتھے امام کے جملے پر کہنے لگے بابا بس ایک خواہش، سنو خواہش۔ امام مسکرائے، پہلی مرتبہ سید سجاد نے اپنے باپ سے کچھ مانگا، کہا بیٹا خواہش کرو، کیا خواہش ہے؟ کہا بابا میری خواہش یہ ہے کہ میری کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو خواہش پروردگار کے خلاف ہو۔ کہاں ہے آپ؟ میری کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو خواہش پروردگار کے خلاف ہو۔ بھئی یہ سننا تھا، عجمی غیب سے آواز آئی ہو، آل محمد کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اسی لیے تو کہا تھا نحنو مشیت اللہ، ہم آل محمد اللہ کی مشیت ہے۔ اب سمجھ گیا مشیت کیوں کہتے ہیں؟ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ ہماری کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو خواہش پروردگار کے خلاف ہو۔ اب میرے ساتھ اجازت ہے کہ تھوڑا شجرہ پڑھ کے سنائیں، ایسے نہیں، تاکہ ابھی عرفان پہ پڑھا، عبادت پہ پڑھا، اب ذرا شجرہ سنیں۔ آپ جانتے کس کے بیٹے ہیں؟ میں اس کو محفوظ کر لیں، آپ بڑا سا جملہ، تھوڑا حساس ہوگی تاریخ، سینسٹیو ہوگی تاریخ، اور میں نے انتظار بھی کیا، چونکہ انتظار تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ تو بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک حضرت حجت نہ آ جائے۔ میں نے بھی انتظار کیا مجمع کے آنے کا، مگر آپ تاخیر سے آئیں گے تو پرابلم ہے، میں آپ کا انتظار کروں گا تو میری عبادت کا شرف ہے۔ تو آپ جلدی آئے تاکہ عبادت میں شامل ہو۔ میرے ساتھ سنیں گے بھائی، باپ کون؟ حسین بھائی صاحب شجرہ ہے، نام کیا ہے چوتھے امام کا؟ سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ ابن الخیرتین۔ بھائی مجھے اجازت دینا، تھوڑا سا شجرہ پڑھ کے سنا دو، 2 خیر ملے تو سجاد پیدا ہوئے۔ آپ جملہ کہہ دوں، اگر خیر کو سمجھنا ہے تو یہاں آ کے سمجھو، اور ایڈریس بتا دوں خیر کہاں ملے گی، کون سے فرقے میں ملے گی، جا کے دیکھ لو جن کے یہاں پر حی علی خیر العمل مل جائے۔ آخر والا اسلام، باپ حسین، ماں کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زین العابدین کی ماں کون ہے؟ دیکھیے تاریخ نے بڑی ناانصافی کی ہے جب عداوت مولا علی کا بخار چڑھا جناب شہر بانوں کے ساتھ۔ سب سے زیادہ بنی امیہ کو عداوت شہر بانوں سے، سب سے زیادہ عداوت ہے، تاریخ اٹھا کے پڑھیے، اور تاریخ کا مظلوم ترین کردار جناب شہر بانوں، نہ اپنوں نے پڑھا نہ اغیار نے پڑھا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہمارے یہاں پر شہر بانوں ممبر کا عشرے کا سبجیکٹ ہے تو نہیں ہے، نہ اپنوں نے انصاف کیا نہ اغیار نے کیا۔ تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، ایک شہر بانوں ایک کنیز، دوسرے خلیفہ نے حملہ کیا ایران پر، گریٹ پرشیا پر، اور جب حکومت کا خاتمہ ہوا فارس کا تو جناب شہر بانوں کو کنیز بنایا۔ خلیفہ کون؟ دوسرے۔ ہر جگہ جہاں محمد کی تاریخ آئے ان کو ضرور لے آؤ، اور کہا کنیز بن کے آئی، قائدین بی بی مدینے میں آئی، اور دوسرے خلیفہ کا احسان کے علی کو بلایا، اور کہا رسول اللہ کی حدیث ہے
کہ اگر کوئی نامور خاندان ہو، بادشاہ کی کوئی بیٹی ہو تو ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، قیدی نہیں بنانا، ان کا نکاح وہاں کرنا جو حق اللہ ہو، ہم کے لیے ہو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ حسین سے نکاح ہو۔ انہوں نے علی کی اجازت سے نکاح کرایا امام حسین سے۔ پیدا کون ہوا؟ آپ کے چوتھے امام۔ آپ جا کے پڑھیے، چاہے طاہر القادری کا لیکچر اٹھایا ابھی گوگل میں جائیں آپ، چاہے مفتی طارق مسعود ابھی رمضان سے پہلے تاریخ شیعت پر پاکستانی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سب سے بڑا اٹیک کیا جناب شہربانوں پر، کہ یہ کہتے علی میں اور ان میں اختلاف تھا، یہ آپس میں شیر و شکر تھے، ہمارے حاکم کا سب سے بڑا احسان حسین پر ہے کہ شہر بانو آئی تو حسین کے نکاح میں دیا، حسین کے نکاح میں دیا تو کربلا میں حسین کی پوری نسل قربان، کوئی نہیں بچا سوائے چوتھے امام۔ تو نسل حسین آگے بڑھی زین العابدین سے۔ زوجہ کون؟ شہر بانو۔ نکاح میں کیسے آئی؟ فارس فتح ہوا۔ قیدی کس نے بنایا؟ ہمارے خلیفہ نے۔ تو تاریخ کا عصمت آگے بڑھی، پانچویں امام، پھر چھٹے، پھر ساتویں، پھر بارہویں۔ ان کا امام پردہ غیبت، احسان کس کا؟ ہمارا۔ تو یہ تو تھے شیر و شکر، شیعہ کرتے ہیں برات۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری 1 گھنٹے کا لیکچر جناب شہربانوں کے سلسلے میں، طارق مسعود 1 گھنٹے کا لیکچر، جواب دینے والا کوئی موجود نہیں۔ جناب شہربانوں، چونکہ ہمارے ممبروں پر تاریخ کو بیان نہیں کیا جاتا، تاریخ ممبر کا سبجیکٹ ہے نہیں، جس بچے سے اٹھا کے پوچھو ہوئی شہربانوں کا وائف آف امام حسین، مدر حسین العابدین، کون؟ کنیز، قیدی بن کے آئی مدینے میں، امام حسین سے نکاح کرایا۔ حکومت کس کی؟ مسلمانوں کے دوسرے حاکم۔ یہ پڑھا جا رہا ہے۔ اپنی کتابیں اٹھاؤ جو اوتھینٹک نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، وہاں پر بھی یہی افسانہ، مگر یہ افسانہ ہے جو بنی امیہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اس تاریخ کو لکھا گیا شہربانوں کی عداوت میں۔ بالکل۔ کیوں؟ شہربانوں کے لیے رسول نے کہا تھا کہ اس خاندان میں ایک بہو آئے گی جو عام نہیں ہوگی، بہت خاص ہوگی، جس کا لقب ہوگا ام الائمہ، وہ 9 اماموں کی ماں ہوگی۔ جملہ کہہ دوں، جو ایک معصوم کی ماں بن جائے اسے مریم کہتے ہیں، جو 9 اماموں کی ماں بن جائے اسے شہربانوں کہتے ہیں۔ اچھا اور قریب آ جائیں، زبردستی کا لقب چرا کے مومنین کی ماں بن جانا اور ہوتا ہے۔ بھائی امت کی ماں بن جانا اور ہوتا ہے، 9 اماموں کی ماں بن جانا یہ شہربانوں کا جگر ہے۔ کہا اس کے شکم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، ارے کہاں یا جو ابن الخیرتین ہوگا، ارے کہاں یا۔ تو یہ تھی عداوت۔ اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ہے افسانہ تو آپ کہیں گے کہ آپ تو تعصب کے آئینے میں بیٹھے۔ تو سنیے، جناب شہربانو اور ختیجہ یہ آپ کی اسلام کی تاریخ کی محتاج نہیں ہے۔ ان کو اگر سمجھنا ہے تو جا کے پڑھو بیفور اسلام، یہ اسلام کی تاریخ کی محتاج نہیں ہے، بیفور اسلام جا کے پڑھو تو ختیجہ بھی سمجھ میں آ جائے، شہربانو بھی سمجھ میں آ جائے۔ اب اگر یہاں پر کیلکولیٹر آپ کے پاس ہو تو میں میتھمیٹکس کو وسیلہ بنا کے ثابت کر دوں کہ شہربانو علی کی حکومت میں آئی تھی یا دوسرے خلیفہ کی حکومت میں آئی تھی۔ بھائی سننا چاہتے ہیں؟ تاریخ عصمت کو اجازت ہے؟ آپ نے یہی سنا، بچوں کو یہی پڑھایا کہ دوسرا خلیفہ۔ تو سنیے جناب شہربانو، ورلڈ ہسٹری کو اٹھا کے پڑھیے تو سمجھ میں آئے۔ پہلے تو آپ نے تاریخ لکھی شہربانو، شہر نابانو نام ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، نام ہے شاہ زنان۔ کیا بات ہے! جب بھی ورلڈ ہسٹری میں جاؤ گے
اور جناب شہر بانو کو پڑھو گے، شہر بانو کا نام ڈز ناٹ ایگزسٹ، تو پڑھو گے کیسے؟ نام ہے شاہ سنان، اور آپ جانتے ہیں کس خاندان سے شہر بانو؟ کیوں عداوت تھی؟ 8000 برس پرانی شہنشاہیت، بالکل 8000 برس پرانی شہنشاہیت، ان کی پشتوں میں بے در بے بلا فضل صرف بادشاہ پیدا ہوئے، صرف بادشاہ ہے۔ لفظ شاہ، لفظ بادشاہ پہلی مرتبہ شہر بانو کے خاندان میں استعمال ہوا۔ ارے بھائی ایسے نہیں، اہل علم بیٹھے، لفظ شاہ، لفظ بادشاہ پہلی مرتبہ اس خاندان میں استعمال ہوا۔ دنیا میں 2 ہی تو سپر پاور طاقتیں تھیں۔ اسلام کی تاریخ پڑھو گے تو مذہب سمجھ میں کوئی آئے گا، پھر اسلام جا کے پڑھو نا۔ ایک تھی گریٹ پرشیا، ایک ہے رومن امپائر۔ کیا بات ہے! ارے دونوں خاندان سے آئی ہے 2 بیٹیاں۔ روم کی طاقت سب سے بڑی اس خاندان سے آئے گی، نرجس خاتون۔ دوسری بڑی سپر پاور گریٹ پرشیا اس خاندان سے آئے گی، چوتھے امام کی ماں۔ تم ہو خاندانی بھوکے، خاندانی فقیر۔ ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے خاندانی فقیر، ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے خاندانی جاہل۔ یہ جاہل نہیں ہے، خاندانی جاہل ہے۔ عداوت دیکھی، امام زمانہ کی والدہ سپر پاور طاقت رومن امپرر، اس کی بیٹی بادشاہ ہے روم کے خاندان سے۔ کہاں ہے آپ؟ شہر بانو گریٹ پرشیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ حکومت کیسی تھی؟ رومن امپیرر میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے کہتے تھے قیصر، قیصر روم۔ پہچانا کیسے جاتا تھا؟ لفظ قیصر۔ اور ایران کا جو بھی بادشاہ بن جائے اسے کہتے تھے کسرا، اور یمن کا کوئی بھی بادشاہ بن جائے اسے کہتے تھے تبا۔ مگر وہ چھوٹی حکومت، چونکہ روم نے فتح کر لیا، رومن امپائر روم سے نکل کے ایتھوپیا، وہاں سے نکل کے یونان، وہاں سے نکل کے دمسکس سیریا تک پہنچ گیا۔ گریٹ پرشیا حملے کرتا کرتا پورا افغانستان، پورا سمرقند، پورا بخارا، پورا رشیا، خلیج فارس، ہند کا علاقہ، سندھ کا علاقہ، کہاں تک پہنچا؟ عراق۔ عراق میں کیپٹل مدائن۔ 2 سپر پاور طاقتیں۔ تو گریٹ پرشیا کا جو دارالخلافہ ہے وہ کیا ہے؟ مدائن۔ مدائن اس وقت ایران میں تھا۔ اب آپ زیارت کو جاتے ہیں، کہاں ہے؟ عراق میں۔ تو جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے گریٹ پرشیا، اس کی اکلوتی وارث ہے شہر بانو۔ نام ابھی شہر بانو نہیں، شاہ زینات۔ بیٹی کس کی؟ یزدجرد۔ کس کے بیٹے؟ شہریار۔ کس کے بیٹے؟ خسرو پرویز۔ کس کے بیٹے؟ ہرمز۔ کس کی نسل سے؟ نوشیروان عادل، عادل کے بادشاہ۔ اسلام کے آنے سے پہلے رسول جس کے عدل کی تعریف کرے۔ بھائی اگر تاریخ سننا چاہتے ہیں تو سننا چاہتے ہیں تاریخ کو، پورا شجرہ پڑھ کے سنیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ازواج کو نہیں پڑھتے، بیویوں کو نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں بیویوں کو جو معصومین کی بیویاں ہوں، مگر گھر والیوں کو پڑھتے ہیں، میدان والیوں کو نہیں پڑھتے۔ ہم مکان والی پڑھتے ہیں، میدان والی نہیں پڑھتے۔ ایسی ایسی آئی، کوئی زبردستی ڈولی پہ بٹھا کے بعد دروازے پہ کوئی چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو پروپوزل جاتا ہے، چاہے نرجس خاتون ہو، چاہے شہر بانو ہو، چاہے ختیجہ ہو۔ ہمارے یہاں عزت سے بیاہ کے لایا جاتا ہے، وہ تو اور تھی جن کے ابا ہیں زبردستی ڈولیوں میں بٹھا کے دروازے پہ چھوڑ جاتے تھے۔ بالکل بالکل۔ آپ سنیے، یہ شہر بانو کو پڑھ کے سنایا، یزدجرد کی بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے کوئی، بیٹی ہے، تو اکلوتی وارثہ ہوئی گریٹ پرشیا کی۔ سب سے بڑی سپر پاور شہر بانو کے باپ یزدجرد۔ اب انہوں نے اس لیے لکھا کہ لے آؤ ان کو، کہا انہوں نے فتح کیا ایران کو، حکومت کا خاتمہ ہوا، شہر بانو ایرسٹ ہوئی، قیدن بن کے کنیز بن کے آ گئی۔ اچھا
اس لیے کہا کہ اسلام کی تاریخ نہیں، بیفور اسلام جا کے پڑھو. یہ گریٹ پرشیا ہے، یہ ورلڈ ہسٹری کا حصہ ہے. مجھے یہ بتائیے ایران فتح کب ہوا؟ ہم آپ کے ساتھ دوسری خلافت میں ایران فتح ہوا، مگر سن کیلکولیٹر اٹھاؤ 16 ہجری. کب ایران فتح ہوا؟ 16 ہجری. دیکھیں کیلکولیٹر اٹھائیے گا بالکل، تاکہ آپ میری گفتگو کو یہ نہ کہے کہ تعصب ہے. بھائی ایران فتح کب ہوا؟ 16 ہجری. اب میرا آپ سے سوال ہے 16 ہجری ایران فتح، امام حسین پیدا کب ہوئے؟ 4 ہجری. تو جب ایران فتح ہوا تو امام حسین کی عمر کتنی ہے؟ ارے کہاں ہیں آپ؟ 12 سال. 12 سال میں بچے کا قرار اور نکاح. ابھی نہیں سنیے گا، سوائے کربلا میں مجبوری جناب قاسم 9 برس سے 11 برس، اس کے علاوہ کوئی شادی خاندانی رسالت میں 11-12 برس میں نہیں. اچھا پھر حسین علی کے بڑے بیٹے یا چھوٹے؟ بڑا بیٹا حسن. کیسے ممکن ہے کہ حسن کے ہوتے ہوئے نکاح بالکل حسین سے ہو؟ اچھا جس نے لکھا شہر بانو حسین کی زوجہ، ان سب نے لکھا کہ حسن کی شادی ہوئی ام فروا سے 35 ہجری اور 16 برس حسن کا رہا ساتھ، 50 ہجری میں ایجاد ہوا شہادت. تو حسن کے ہوتے ہوئے 12 برس کی عمر میں امام حسین سے جو پیدا ہوئے 4 ہجری 3 شعبان 16 ہجری میں ایران فتح، تو شادی ہوئی کیسے؟ اچھا یہ تو پڑھ کے سنایا امام حسین کی عمر. آپ سنیے جناب شہر بانو کے والد کون؟ یزدوجرد. ورلڈ ہسٹری اٹھاؤ، ابھی لکھو یزدوجرد انگلش میں. جاؤ گوگل پر، گوگل پہ جاؤ ویکیپیڈیا، وہ کسی شیعہ نے نہیں لکھی. یزدوجرد کب پیدا ہوا؟ یزدوجرد پیدا کب ہوا؟ 2 years before ہجرہ. ہجرت سے 2 سال پہلے شہر بانو کے بابا پیدا ہوئے. 16 ہجری میں ایران فتح ہوا. یزدوجرد کتنے برس کے؟ 18. کوئی معجزہ دکھاؤ 18 برس میں شہر بانو کے بابا پیدا بھی ہو گئے، شادی بھی ہو گئے، بیٹی بھی ہو گئی، بیٹی بالغ بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، کنیز بھی بن گئی، حسین سے نکاح بھی ہو گیا. آپ سمجھ میں دشمن ہے اہل بیت، اہل بیت کا دشمن نہیں ہوتا، اپنی عقل کا دشمن ہوتا ہے. ایک بلند کر صلوات پڑھ دے مل کے محمد. کیلکولیٹر اٹھاؤ نا، یا تو جد کو اٹھا کے بتاؤ نا، ہجرت سے 2 سال پہلے. اچھا آپ سنیے کافر آئی کیسے؟ اس سے کوئی انکار نہیں ہے. دوسری خلافت میں ایران فتح ہوا تو آپ کو اہل علم ہے، کم سے کم ویسٹرن ورلڈ میں بیٹھے ہیں. پہلے جب لشکر حملہ ہوتا تھا تو کیا میزائل چلتے تھے؟ کیا توپیں چلتی تھی؟ لشکر آتا تھا، کئی مہینے کی مسافتوں کو طے کرتا تھا، لاکھوں کا لشکر آتا تھا. پہلے زمانے میں ملک فتح نہیں ہوتے تھے، علاقے فتح ہوتے تھے. ایسے ہی علاقے فتح ہوتے تھے. اچھا وہاں عرب سے آ رہا ہے لشکر لاکھوں کا، اور یزدوجرد کی حکومت مقابلہ کر رہی ہے سپر پاور رومن امپرر سے. دارالخلافہ مدائن اپنے اطمینان سے بیٹھے ہیں، جن کی حکومت کابل تک، سمرقند بخارا تک، افغانستان تک، خلیج فارس سندھ تک، وہ بیٹھے اطمینان سے کہ آئیے اٹیک کیجئے، ایران کو لے جائیے. 16 ہجری میں حملہ ہوا، مدائن فتح ہوا، ایران نہیں. علاقے فتح ہوئے، علاقے فتح ہوئے. آپ سنیے جو بادشاہ ہوتے تھے، یہ دستور کل کا بھی تھا، یہ آج کا بھی ہے، ان کے ہر ملک سے ہوتے تھے سفارتی تعلقات. اور جتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑے سفارتی تعلقات. حملے سے پہلے یزدوجرد نے اپنے خاندان کو کابل بھیج دیا. یہی ہوتا تھا جب حملہ ہوتا تھا شہروں پر. ایک تاریخ ہے جس میں یہ ہے کہ اصفہان کی طرف بھیجا، جو آج کا ایران ہے، پورے خاندان، اور خود حملہ کیا اور ٹکرائے دشمنوں سے. اور خود یزدوجرد حملے کی رات مارے نہیں گئے، مختلف علاقوں میں چلے گئے. اور تیسری خلافت کے آخری دور تک دوبارہ گریٹ پرشیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے.
تو شہر بانو گرفتار کہاں ہوا؟ کنیز کہاں بنی؟ مدائن فتح ہوا، ایران فتح کہاں ہوا ہے؟ خود کابل ہو، افغانستان ہو، سمرقند ہو، رشیا کے علاقے، بخارا، یہ تو شہر بانوں کے علاقے ہیں. بالکل جہاں چاہے رہیں سفارتی تعلقات. تو اب سمجھ میں آیا چونکہ 9 اماموں کی ماں تھی. تو پھر اب آئیں کیسے؟ اب یہ سنیے آئیں کیسے؟ جب چوتھی خلافت آئی 36 ہجری، آپ دیکھئے کیلکولیٹر اٹھائیے آپ، اور حکومت عدل ہوئی قائم. علی پہنچے تخت حکومت پہ. علی نے اپنا گورنر بنایا، حارث گورنر بنایا جابر ابن جوفی کو. ارے کہاں ہیں آپ؟ جناب جابر ابن جوفی ان کو گورنر بنایا. کہاں کا؟ ایران بھیجا. مدائن آگے حریث ابن جعفر جوفی. میرے ساتھ ہے میرے احباب، تھوڑا مشکل ہوتا ہے تاریخ کو سمجھنا، بڑے پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. علی کا گورنر کون؟ حریث ابن جعفر جوفی. تو گورنر جبھی تو علی بنائیں گے جب علی کی خلافت ہوگی. بالکل. اب وہ گورنر ہے. کہا کہ گورنر نے علی کو خط لکھا، جابر جوفی نے، یا علی وہ خاندان واپس آ گیا مدائن میں. اسے پتا چل گیا کہ حکومت عدل آ گئی، اب ہمیں ہمارا حق ملے گا. یا علی خاندان مدائن آ گیا. بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ اب آئی وہ حدیث کہ خبردار بادشاہوں کے خاندان کو کبھی قیدی نہ بنانا عورتوں کو. علی نے خط لکھا کہ عزت کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ اس قبیلے خاندان کو مدینے بھیجو. اور علی نے خط لکھا، اس میں لکھا کیا اس قبیلے میں شہر بانو بھی ہیں؟ ابھی شاید زنان ہیں، شہر بانو نہیں. کہا کہ ہیں. کہا کہ کیا ان کے چچا ہرمز بھی ہیں؟ تو ہرمز کو خط لکھا. خط لکھ کر شہر بانو اور حسین کا پرپوزل بھیجا. علی نے پرپوزل رشتہ بھیجا، کہا ہم تمہاری بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے حسین کا. ہرمز چچا ہے، رشتے کو قبول کیا. اب قافلہ چلا تو علی نے مدینے کی عورتوں سے کہا شہر بانوں کا استقبال کرو. تو استقبال شہزادیوں کا ہوتا ہے، قیدیوں کا نہیں. اچھا اب سنیے، اب آئی ہے 36 ہجری. اب پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. چوتھے امام کب پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ 38 ہجری. 36 میں نکاح ہے، 38 میں چوتھے امام پیدا ہے. اگر 16 ہجری میں چوتھے امام حسین کا نکاح دکھاؤ گے تو پھر تاریخ کو لکھنا پڑے گا کہ حسین کا نکاح ہوا 16 ہجری، چوتھے امام پیدا ہوئے 38 ہجری، اور 22 برس حسین رہے لا ولد. تو جو راہب کو 7 بیٹے دے دے کیا خدا اس کو لا ولد رکھے گا؟ اچھا پھر سنو، اگر خدا نبی کو بیٹا دے اور زندہ نہ رہے تو تم ابتر کا تانا دیتے ہو. تو تاریخ میں نبی کے لیے ابتر ملتا ہے، حسین کے لیے ابتر نہیں ملتا. اس کا مطلب نکاح کا افسانہ جھوٹا. 36 ہجری میں آئے، علی نے نکاح پڑھا شہر والوں سے. 38 ہجری میں چوتھے امام پیدا ہوئے. 40 ہجری میں علی شہید ہوئے. تو چوتھے امام کون؟ خود بھی علی، جو دادا وہ بھی علی. علی نے علی کو پالا اور علی نے علی کی مرضی سے نام علی رکھا. 2 سال آپ کے چوتھے امام نے مولا علی کی حکومت کو دیکھا. اب آئی شہر بانو مسجد میں کھڑی ہیں، کہتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک سیاہ چادر میں ملبوس ہے. سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا آپ؟ اجازت ہے؟ جس زمانے میں پردے کا رواج نہیں تھا، سر سے لے کے پاؤں تک سیاہ چادر میں ملبوس. کیوں؟ کہ شکم میں 9 اماموں کا نور ہے. یہ امت کی ماں نہیں ہے، 9 اماموں کی ماں ہے. سر جھکا کے کھڑی ہیں. علی نے کہا کہ پردہ اٹھے، اور حسین سے کہا کہ پردہ جب اٹھے تو باہر آنا. حسین باہر آئے، شہر بانوں سے اجازت لی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا حسین کے ساتھ ہو. جملہ سنو گے، کہتے ہیں سر اٹھایا، نہ ہاں کہا
نہ کہا. جیسے ہی شہر بانوں نے حسین کو دیکھا تو چونکہ فارس سے آئی تھی بے ساختہ کہنے لگی شاہ ہست حسین. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. کہنے لگی کیسا فارس، کیسا ایران، کیسی شہزادی. کائنات میں ایک ہی شاہ ہے، کائنات میں ایک ہی بادشاہ ہے. آج میری نے 3 مصرے لکھ کر اسی پہ ربائی لکھ دی، مگر مصرے ترا زین العابدین کی ماں شہر بانو نے دیا تھا. مصرع شہر بانو کا تھا. پہلی مرتبہ حسین کو شاہ کہہ کے شہر بانو نے پکارا. پہلی مرتبہ آپ کے مولا کو بادشاہ کہہ کے شہر بانو نے پکارا. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. کیسا روم، کیسا یمن، کیسا پرشیا، ایک ہی بادشاہ ہے حسین. خواجہ اجمیری نے 3 مصرے لکھ کے ربائی بنا دی. سارا کریڈٹ ادھر چلا گیا. کیوں؟ چونکہ آپ نے منبر سے چوتھے امام کی ماں کو نہیں پڑھا. ورنہ آپ دنیا کو بتاتے کہ مصرع کس کا تھا، مصرع کس کا تھا. پہلی مرتبہ کہا. اب سنیے، اب نام کیا ہے؟ آخری جملے، قسم خدا کی آج کی محفل تقریر نہیں ہے، یہ پی ایچ ڈی کا حصہ ہے. اگر آپ کے بچے 20 سال 30 سال کے بعد جناب شہر بانو کے سلسلے میں تحقیق کرنا چاہیں تو میری اس مجلس کو انٹرنیٹ سے اٹھا دینا. یہ تھیسس کا حصہ ہے، پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ جسے پڑھ کے سنایا. اب آئی ہے تو نام ہے شاہ زینان. اب سنو بنی ہاشم کی تہذیب، جو بچے بیٹھے نوجوان، بنی ہاشم کے گھرانے کی تہذیب یہ تھی کہ کبھی بہووں کو نام سے نہیں پکارتے تھے. بہو کی تعظیم اور مرتبہ سنو. بنی ہاشم کہتے تھے کہ اپنی بیوی کی تعظیم اس لیے نہیں کرو تمہاری سوچا ہے، تعظیم اور عزت اس لیے کیا کرو کہ تمہاری نسل کی محفوظہ ہے، تمہاری نسل کی حفاظت کرے گی، تمہاری نسل بنے گی. تو جب عورتیں آتی تھی، بہویں آتی تھی تو علی کا بھی نام نہیں لیتے تھے، خطاب دیتے تھے. ام فروہ، ام لیلہ، رباب، نام کیا ہے؟ سلمہ، حبیبہ، سلامہ، ام البنین، فاطمہ کلابیہ. مگر جب اس دروازے پہ آتی تھی علی خطاب دیتے تھے، یہ ام فروہ ہے، یہ ام لیلہ ہے، یہ ام البنین ہے. ارے کہاں ہیں آپ؟ پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے سر اٹھا کے کہا شاہ زینان. اب مجھے نہیں پتا، جو اہل علم بیٹھے ہیں صرف وہ سمجھیں گے. شاہ زینان کے معنی کیا ہے؟ علی مسکرائے. جو ساری عورتوں کی سیدہ ہو اور سردار ہو. تو مولا نے آہستہ سے کہا کہ ہمیں معلوم ہے جب تم نکلی تھی حملے کی رات تم نے خواب میں کس کو دیکھا تھا؟ خواب میں میں نے نبی کی بیٹی زہرا کو دیکھا تھا. وہ آئی میری مانگ میں، انہوں نے موتیوں کو بھرا، میرے سر کو سینے سے لگایا، کہا شہر بانو گھبرانا نہیں، ان قریب تم میری بہو بنو گی، تمہارے شکم سے 9 امام ظاہر ہوں گے، تم ام المعصومین ہو. کہا شہر بانو، عربک میں اس کا ترجمہ ہے سیدۃ النساء العالمین. یہ لقب نبی کی بیٹی فاطمہ کا ہے، یہ فاطمہ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا. کہا پھر آپ کا حکم کیا ہے؟ کہا آج سے ہم آپ کو کہہ کے پکاریں گے شہر بانو. نام شاہ زینان. خطاب کیا دیا؟ شہر بانو. اچھا آپ تو سر ہلا کے رہ گئے، شہر بانو عرب ہے یا ایرانی؟ ارے کہاں گیا؟ بہو کا مرتبہ دیکھیے. علی نے کہا بہو آئی ہے ایران سے، فارس سے، 9 عرب علاقوں سے، اجنبیت محسوس نہ کرے. کہا ہر بہو کو جب لقب اور خطاب ملے گا عربی میں ملے گا، مگر حسین کی زوجہ کو جب خطاب ملے گا تو فارسی میں ملے گا. کہاں گیا؟ تو علی نے خطاب دیا فارسی میں، شہر بانو، تاکہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کرے، اپنے گھر میں محسوس کرے. کہا نام دیا شہر بانو. آپ جا کے کہیے مفتی مسعود سے اور طاہر القادری سے کہ اگر چوتھے امام کے سلسلے میں تحقیق کرنی ہو تو شاہ زینان کو پڑھنا، شہر بانو کو پڑھنا تو 36 ہجری کے بعد پڑھنا. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اب سنیے، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہا تو پہلے اتنا بڑا نام تھا شاہ زینان، ساری عورتوں کی جو ملکہ ہو. بھائی ایسے ہی سر اٹھاؤ. اور علی نے چھوٹی سی حکومت دے دی شہر بانو. بانو کسے کہتے ہیں؟ بڑی ملکہ. اور شہر کسے کہتے ہیں؟ سٹی. آئی تھی تو اتنی بڑی سلطنت کی بادشاہ اور مالکہ. علی جیسے امیر نے خطاب دیا تو کہا اب تک کی کائنات کی ساری عورتوں کی ملکہ.
اب وہ خالی شہر کی ملکہ. عجب نہیں مولا مسکرائے, یہ جو شہر ہے تمہارا والا نہیں, یہ مکے کی نہیں, مدینے کی نہیں, علی نبی علم کا شہر ہے. علی اس کا دروازہ, جس شہر کا دروازہ علی ہے اس شہر کی مالکہ حسین کی زوجہ ہے. جس شہر کا دروازہ علی ہے اس شہر کی ملکہ اور اس کی مالکہ جو ہے وہ شہر والوں ہے. آپ سمجھ میں آیا, یہ تمہارا والا شہر نہیں, یہ نبی والا شہر ہے, اور شہر کی مالکہ ہے. بس آ گئی, آنکھ ہو گیا, خواب پڑھ کے سنایا. کہنے لگی ہمیں نہیں پتا تھا اتنی جلدی تعبیر ملے گی. جناب زہرا نے انہی کی زیارت کرائی تھی, اور پھر یہاں آنے سے پہلے خواب میں رسول کو دیکھا. رسول میرا نکاح حسین سے پڑھا چکے ہیں, علی آپ کو گواہ بنا چکے ہیں. اب علی نے نکاح پڑھا, اب ہوئی شادی. اب جملہ سننا کہ قیدی ہے یا ملکہ, آخری جملہ کہا جب پروپوزل دیا تو کئی سو کنیزوں اور غلاموں کو شہربانوں نے رہا کیا. جب پروپوزل ایکسپٹ ہوا پھر کئی سو کنیزوں کو رہا کیا. اب نکاح ہوا تو پھر کنیزوں کو رہا کیا. آپ قیدی لکھ رہے ہو. کہا اب جو رخصت ہوئی اور مسجد سے چلی حسین کے دروازے پر تو ہر قدم پہ ایک کنیز ایک غلام, ایک کنیز ایک غلام, ایک کنیز ایک غلام. اب کوئی نہ بچا, ایک بچی, اس کا نام تھا شیری. یہ شیری بھی تو عربی نام نہیں, فارسی ہے. تو پھر کربلا کے مسائل میں شیری کیوں آئی؟ اس کا مطلب آئی تھی چوتھے امام کی ماں کے ساتھ, کہنے لگی مجھے ریا نہ کرنا, میں اس شکم سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو پالوں گی. اب سمجھ میں آیا کہ قیدیوں کو جو رہا کرتے ہیں وہ بادشاہ کرتے ہیں, ملکہ اور مالکہ کرتے ہیں, کنیز رہا نہیں کرتے. اب چوتھے امام پیدا ہوئے, بس آخری جملہ وہ تمام ہو گیا. علی نے پوچھا حسین سے نام کیا رکھا؟ کہا کہ بھلا بابا آپ کے ہوتے ہوئے ہم سبقت کریں. کہا کہ عرش کے اوپر دیکھو. اس سے پہلے عرش کی طرف دیکھتے, شہربانوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا امام حسین سے میرے مالک, میرے والد, مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے علی کا. علی نے جو عزت مجھے دی ہے اور میرے شکم سے بچہ پیدا ہوا جس کی نسل میں اتنے امام ہوں گے, میں یہ چاہتی ہوں اس کا نام جب رکھا جائے تو انہی کی نسبت میں رکھا جائے. کسی خاندان میں اگر ایک نام پہلے سے ہو تو اس گھر میں وہ نام دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا جاتا. ادھر علی حسین سے کہہ رہے تھے وہ عرش پہ دیکھو اس کا نام کیا لکھا ہے. آپ جو عرش پہ دیکھا تو نام لکھا ہوا تھا علی. شہر بانو زمین پہ وہ بولی جو عرش پہ خدا بولا. علی نے علی کی مرضی سے بیٹے کا نام علی رکھا. یہ چوتھے علی ابن حسین. اب اللہ نے حسین کو بیٹا دیا علی اصغر, علی اکبر, حسین اصغر, حسین اکبر, علی ابن حسین. بھائی اب سنیے, زیدی صاحب مرحوم علامہ اظہر حسن زیدی کہاں موجود؟ لاہور میں. ان سے سوال کیا کہ چوتھے امام کا نام ہونا چاہیے علی اکبر, وہ بڑے ہیں. علی اکبر کا نام ہونا چاہیے علی ابن حسین, وہ چھوٹے ہیں. سبب کیا ہے؟ تو زیدی صاحب نے کہا کہ جب چوتھے امام پیدا ہوئے تو اس وقت علی زندہ تھے. بھلا علی کے ہوتے ہوئے گھر میں کوئی علی اکبر بن جائے, علی کے ہوتے ہوئے کوئی علی اکبر بن جائے. اب سمجھ میں آیا, علی کے ہوتے ہوئے جو بچہ پیدا ہوا وہ علی کہلایا. حسین کے زمانے میں جو بچہ پیدا ہوا علی اکبر کہلایا. چکا ہے بلند 10 صلوات پڑھتے ہیں.